اللہ کے نام سے شروع۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو وہ تو یہ کلام اللہ کی اجازت کے ساتھ آپ کے دل پر اتارتا ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنی رکھتا ہے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے، تو پھر سن رکھے کہ اللہ بھی پھر کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق کو آشکار کر دینے والی ہے، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ ہی توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی لاتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبوب آئے رسول جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ہی ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نبی آنے والا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے بعد میں جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو بھئی صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کریں۔ ویسے ایک بات بھی واضح ہے کہ وہ اس کے ذریعے، جادو کے ذریعے، کسی کو بھی اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہیں تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ کوئی نہیں پسند کرتے کہ تمہارے پروردگار سے کوئی اچھی چیز، کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا رکھوالا بھی نہیں اور مددگار بھی نہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے تم بھی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں میں حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔
چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو ان کو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے جا بھی کوئی نہیں سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ان کی آرزویں ہیں، کھوپڑی کی باتیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو جرأت کرو، دلیل لاؤ۔